بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے اس پروگرام میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کسی کو کہانیاں سننا، اسٹوریز پڑھنا، سننا، انہیں دیکھنا پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مجلسوں میں بھی اکثر آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ تک، لیکن اس مجلس میں اگر عالم دین کوئی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے۔ ہر کسی کو یہ چیزیں سننا پسند ہے۔ کسی زمانے میں داستانیں ہوا کرتی تھیں، جب لوگ فری رہا کرتے تھے، پھر سٹوریز آئیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ایسے واقعات جو ہمیں درس دیتے ہیں۔ ہم یا ہمارے بچے آج بھی انہیں سنتے ہیں۔ بہت سی چیزیں فضول ہوتی ہیں جن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف وقت ضائع ہوتا ہے۔ شیعہ انڈین چینل میں ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ایسے واقعات، ایسے سچے قصے، ایسے حیرت انگیز قصے جو ہمارے دین سے متعلق ہیں، انہیں مومنین اکرام کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایسی چیزیں، ایسے داستان جو ہمیں ہمارے ایمان بالغیب کی تقویت دیتے ہیں، عالم اعلیٰ کی طرف قلوب کو لے جاتے ہیں، بارگاہ خدا بندی کی جانب توجہ کے موجب ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کتابوں سے، علماء کرام سے ایسے واقعات حاصل کریں اور آپ تک پہنچائیں جن سے ہمیں فائدہ ہو، دنیاوی بھی اور اخروی فائدہ بھی۔ اس پروگرام کے متعلق ہمیں آپ کی رائے ضرور چاہیے، تاکہ ہم لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جو پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ آپ کو کیسا لگ رہا، اس کے متعلق اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔ آج تو مومنین اکرام، آج اس پہلی ملاقات میں ایک ایسا حقیقی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ یقینی طور پر آپ صدقے سے پوری طرح سے واقف ہیں، اس کی اہمیت کو۔ مومنین صبح شام صدقہ نکالتے ہیں، نہ صرف اپنا بلکہ امام زمان کا بھی صدقہ نکالتے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ عالم دین لکھتے ہیں کہ میں نے آقا سید محمد رضوی سے سنا کہ ایک مرتبہ ہمارے بزرگوار ماموں آقا مرزا ابراہیم محلاشی مرحوم ایک ایسے سخت مرض میں مبتلا ہوئے کہ طبیبوں نے، ڈاکٹرز نے ان کے علاج سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ جناب مرزا کی عقیدت و ارادت کے مرکز عالم ربانی حاج شیخ محمد جواد بید آبادی کو ان کی علالت کی خبر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اصفہان میں مرحوم بید آبادی کو ٹیلی گرام کے ذریعے ان کی شدید بیماری سے مطلع کیا۔ ادھر سے فوراً جواب آیا کہ مبلغ 200 تومان صدقہ دے دو تاکہ خدا انہیں شفا عطا فرمائے۔ اگرچہ اس زمانے میں اتنی رقم بہت تھی، لیکن کسی طرح سے فراہم کر کے فقراء میں تقسیم کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی مرزا کو صحت حاصل ہو گئی۔ اگرچہ اس زمانے میں یہ نہ ماننے والی بات تھی، لیکن ایسا ہوا۔ دوسری مرتبہ مرزا محلاتی پھر سخت بیمار ہوئے اور دوبارہ ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے مرحوم وید آبادی کو ٹیلی گرام کر کے باخبر کیا، اور باوجود یہ کہ میں نے جوابی تار دیا تھا اور جواب کی درخواست بھی کی تھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ اس مرض میں مرزا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے جانا کہ مرحوم وید آبادی کی جانب سے جواب نہ آنے کا سبب یہ تھا کہ مرزا کی حتمی موت کا وقت آ چکا تھا، جسے صدقے کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اس داستان سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک کہ صدقے کے ذریعے مریض کی شفا میں تعجیل ممکن ہے، بلکہ اس سے موت میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور مریض کی شفا، موت میں تاخیر، طول عمر اور 70 قسم کی بلائیں دفع کرنے کے لیے صدقے کی تاثیر کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام سے کافی روایتیں اور بہت سے واقعات منقول ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ کس طرح سے واقعہ ہوا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، لیکن جب موت حتمی ہو اور کسی شخص کی مزید زندگی خدا کے حکمت کے خلاف ہو، تو ایسے موقع پر دعا اور صدقہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص اس قدر بیمار، ایسی سخت اذیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو کہ اس کے لیے اللہ آسانیاں فراہم کرے، تو بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس لیے اس کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی موت ہی اس کے لیے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے انسان اس کے دیگر نیک اثرات سے بہرہ مند بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنے خیالات اور اپنی باتوں کا، اپنے آرا کا ہم تک ضرور ارسال کریں گے۔ آپ سبھی کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کوئی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔